لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہودیوں سے فرما دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کا جھوٹا بہتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 93 تا 95 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایسی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور شانیں بخشی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اور آج تک بھی آسمانی دین کے جو مدعیان ہیں اور عرب بھی سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے اور اس پر فخر کرتے۔ ان میں سب سے پہلے یہود ہیں زمانے کے اعتبار، اور پھر ان کے بعد نصارہ یعنی عیسائی، اور مشرکین عرب مکہ اور دیگر جگہوں کے عرب لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کا کام زن کہتے تھے۔ حالانکہ فرق بہت زیادہ ہے، تو حق کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تو صرف دعویٰ ہے اور اصلی ابراہیمی ہم ہیں۔ ملت ابراہیمی کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام ہمارے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں۔
اس پہ وہ بڑے سیخ پا ہوئے، چیخ جبی ہوئے اور ان کو بڑا غصہ آتا تھا، بالخصوص مدینے کے یہود۔ اسی طرح نصارہ کا وقت نجران سے آیا، مشرکین کا بھی دعویٰ تھا، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی روکتے ہیں ان سے ان کو منسوب کر رکھا تھا۔ کچھ تیر تھے پانسے کے، اس تصویر کے پاس ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس میں ڈال کر اس سے وہ اپنی قسمت نکالا کرتے تھے۔ ایک اونٹ ذبح کیا اور ان تیروں پہ نمبر لگے ہوئے، کسی میں لکھا ہے کہ 2 حصے، کسی میں لکھے ہیں کہ 1 حصہ، کسی میں 4 حصے اور کوئی خالی، اور وہ سب اکٹھے ہو کر کچھ افراد اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے اس کے حصے کر کے رکھ کے جتنے وہ تیروں کے حساب سے بنتے تھے، اور خالی بھی اس میں ہوتے تھے کمی بیشی کے ساتھ، اس سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے کہ ایسے سارے برابر ڈالیں اور کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہ ایک جوبے کی شکل بنتی، اور ہے ہی جوا۔ وہ اس کو کہتے تھے یہ دیکھو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی برکتیں ہیں، جس کو زیادہ مل گیا اور جس کو نہیں ملا ان کی قسمت ماری۔ حالانکہ اللہ کا یہ دین نہیں تھا۔ نام حضرات نے بات ارشاد فرمائی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں یہ ارشاد فرمانا ان کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ یہود کو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات ہمیں مل جائے تو ہم جا کر مقابلہ کریں۔ سوچ ساچ کر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تم سارے مسلمان صحابہ اور تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے، اگر تم ابراہیمی ہوتے تو ان پر تو یہ حرام تھا۔ بلکہ بات کو آگے بڑھا دیا، کہنے لگے کہ سارے گزشتہ سچے نبیوں کے لیے یہ تحریم تھی ابل کی، اونٹوں کا گوشت اور ان کا دودھ جو ہے نا حرام ہے، یہ نبی نہیں کھاتے پیتے۔ اور کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ان سے بھی پہلے کے نبی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی اللہ کا حکم آیا ہے، اور تورات کا حوالہ دینے لگے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصل بات کا تمہیں علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور پھر آگے تورات شریف جو اب تک تمہارے پاس باوجود رد و بدل کے اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں، اور تم اس کو بنیاد بنا کر سچوں کو جھوٹا قرار دیتے ہو، خود جھوٹے اور سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اب سامنے آؤ۔ اللہ پاک نے اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ آیا ابراہیم علیہ السلام اور پہلے نبی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے یا حرام سمجھتے اور اپنی امت کو بھی منع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں حق بجانب ہے کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت اور نبیوں پر حرام نہیں کیا، حلال تھا، وہ کھاتے دودھ بھی پیتے، اور ہمارے لیے بھی رب نے حلال کیا، ہم نے خود نہیں کیا۔ حلت حرمت یہ اللہ پاک ہی کے حکم سے ہوتی ہے، بندوں کی تقسیم اور باتوں سے نہیں۔ فرمایا اللہ تعالی شانہ نے کہ تورات کے اترنے سے پہلے
تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے نبی ہیں۔ ان کا زمانہ بعد میں ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے تھے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب۔ یہ پوتے کی بات تم دادے کے سر پہ رکھ رہے ہو۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، وہ بیمار ہو گئے۔ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی، اس کا نام عرق النساء لکھا ہے۔ وہ ٹانگ میں ایک درد اوپر سے اٹھتا ہے اور نیچے تک ٹخنے تک جاتا ہے، اور کبھی بڑا شدید درد وہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی، اور یہاں اس موقع میں جو پہلی آیت کل ہم نے پڑھی تھی، 4 پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی پیاری محبوب اچھی چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ وہ کامل اور بڑی نیکی اور ثواب کو حاصل کر لیں۔ اسی مناسبت سے یہاں بات آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ انہوں نے منت مانی، اے اللہ اگر یہ میری بیماری ختم ہو جائے تو میں آپ کی رضا کے لیے اپنی ایک محبوب پیاری چیز ترک کر دوں گا۔ یہ نظر انہوں نے مانی، اللہ نے ان کی بیماری دور کر دی، تندرستی ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھے سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دونوں میں اب استعمال نہیں کروں گا، نظر جو مانی ہے تو اس کو پورا کرتا ہوں۔ پھر باپ جب خود یہ 2 چیزیں استعمال نہیں کر رہے تو ان کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے بھی اس اونٹ کے گوشت کو کھانا ترک کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ہیں پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد اسحاق بھی اور دادا ابراہیم بھی، اور چچا یعقوب کے اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ سب اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے۔ اور آگے تم نے جھوٹ کو اور بڑا کیا کہ کہا نوح علیہ السلام بھی ان چیزوں کو حرام نعوذ باللہ سمجھتے، کھاتے پیتے نہیں تھے۔ تو اب تمہیں چاہیے، تمہارے پاس تورات موجود ہے، وہاں دکھا دو، یہ لکھا ہو کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، یا خود ابراہیم علیہ السلام کا قول ہو کہ میرے اوپر میرے رب نے اونٹ کا گوشت کھانا منع کیا ہے۔ اب اتنی آسان صاف بات، انہیں تو بغلیں بجانے چاہیے تھی، شور کرتے اور دوڑ کے جاتے، اور ان کا وہ سکول تھا، اس میں وہ درس و تدریس کرتے تھے، اپنی تورات شریف کی پڑھتے پڑھاتے تھے، وہاں لکھی ہوئی بھی تھی اور دہرانے والے بھی تھے، تو دوڑ کر جاتے، کتاب لاتے، تورات شریف سامنے رکھتے۔ اللہ پاک نے ارشاد یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فیصلہ بھی ہو جائے، تورات لے آؤ اور اسے پڑھو۔ اس میں تو لکھا ہی نہیں، وہاں تو بنی اسرائیل کا لکھا تھا، اور بنی اسرائیل کی ابتدا اولاد یعقوب سے ہوئی۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کے مسائل الگ تھے، ان سے پہلوں کا دین وہی قرار دینا جو ان کا، اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اونٹ کے گوشت کو اور ان کے دودھ کو پہلے نبیوں پر بھی حلال رکھا تھا، کچھ عرصے کے لیے یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دے دی، جیسے انہی کا ایک گروہ جو سمندر کے پانیوں کے کنارے رہتا تھا، ان کے لیے حکم ہوا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا،
حالانکہ مچھلی کھانا جائز اور شکار بھی جائز تھا، لیکن ان پر سختی آئی، وبال پڑا ان کے گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے۔ اب کچھ چیزیں جو تورات شریف میں ممنوع اور حرام اللہ نے قرار دی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت میں انہی بنی اسرائیلیوں کو بتایا کہ فلاں فلاں چیز تورات میں منع لکھی ہے، حرام لکھی ہے، میں اسے اللہ کے حکم سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب اللہ نے حلال کر دی ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں آگے موجود ہے، لیکن سب نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اور ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آیت کی، تورات کی آیت، اس کا کوئی حصہ، کوئی شے پیش نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ سچی ذات رب کی ہے، اور اللہ کے نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں، ابراہیم کے دین پر نہیں، حالانکہ ان کا دین سچا اور وہی دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان میں رتی برابر فرق نہیں۔ تو اس مسئلے کو یہاں بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح کی، اور آگے ایک اور اسی جیسے سوال کا مدلل ترین جواب آ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ، دوسری بات وہ یہ بڑی اٹھاتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ملک شام اور فلسطین، اور اللہ کا گھر جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے وہ سب نبیوں کا قبلہ، اور مسلمانوں تم تو منہ کرتے ہو بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہو۔ یہ تو ابراہیم کا قبلہ نہیں تھا، ان کی رہائش تو فلسطین میں اور مسجد اقصی۔ تو اللہ نے خود بیان فرمایا یہ گھر ہم نے بنوایا ہے ابراہیم سے، تم کہتے ہو ان کا یہ قبلہ نہیں، اور ان کے بیٹے اسماعیل کو یہاں بسایا اور ان کی ذریت کو آگے چلایا، اور انہی کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تم سچی باتوں کو نہ مان کر اپنا بیڑا غرق کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے، کفریات کا نام ایمان رکھتے ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام تو موحدین کے امام تھے، سب سے بڑا درس ان کا اللہ وحدہ لا شریک ہے، الہ صرف اللہ ہے، یہ تمہیں پتہ بھی ہے، لیکن تم یہاں ہیرا پھیری کرتے ہو، کہتے ہو کہ عزیر ابن اللہ، ایک نبی کے بارے تمہارا یہ کہنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو شرک اور کفر ہے، یہ تو تم اللہ پاک کی توہین کرتے ہو۔ یہی بات نصارہ میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھاتے ہوئے ابن اللہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا یہ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایمان کھرا اصلی تمہیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے۔ وما کان من المشرکین، اب یہیں پر فیصلہ کر لو، وہ بھی مشرک نہیں تھے، اور جو انسان شرک کرتا ہے تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرے تو بالکل جھوٹا ہے۔ ہاں پہلے توحید کا اقرار کرے، اللہ کے سارے سچے نبیوں کی نبوت کو مانے تو پھر وہ مسلمان ہے، اور اسی کی تمہیں بھی دعوت ہے، اور ہمیشہ کے لیے سب انسانوں کے لیے ہدایت کا، ایمان کا یہ دروازہ رب نے کھولا ہوا ہے۔ بات ہے بالکل کامل اور اکمل اور مکمل، اور اللہ نے اپنے لفظوں میں ہی ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام آپ اعلان کر دیں کہ صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اس کی ہر بات سچ اور حق پر مبنی ہے، جو قبول کرے وہ مسلمان ہے۔
وہ ابراہیمی ہے، وہ حنیف ہے، وہ یکسو ہے، اس کے دین اور ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں، نہ افراد ہے، نہ تفریق، نہ کمی، نہ زیادتی، اصلی اور کھرا دین وہ یہی ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو نصیب فرمائے اور ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیشہ مستقیم رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین